نذیر نے سر جھکا کر سلام کیا اور آگے بڑھ گیا۔ سیلویا بولی، آپ نے میری رات کی حماقت کا برا تو نہیں منایا تھا؟ آپ کب کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے بھی انگریزی میں پوچھا۔ میں بوڑھے آدمی بابا صادق سے ڈر کر آپ سے چمٹ گئی تھی، اس نے مجھے یاد دلایا۔ اگر وہ حماقت تھی تو بڑی خوبصورت تھی، میں نے بے ساختہ کہا۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر میری جانب دیکھا اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ بہرحال اس نے فوراً ہی خود پر قابو پایا اور سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، آپ لوگ نشست گاہ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، کچھ باتیں میں نے بھی سنی ہیں۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کل رات آپ نہ صرف کھنڈر میں گئے بلکہ اس خونی حملہ آور سے آپ کی دھواں دھار ملاقات بھی ہوئی۔ اس نے آپ پر حملہ کیا اور آپ نے اپنا دفاع کیا، اس میں حیرانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو پتہ نہیں کیوں میرے دل کو لگا تھا کہ آپ بہادر ہوں گے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ خیر، یہ کوئی ایسی بہادری بھی نہیں کہ اس کا تذکرہ اتنے اہتمام سے کیا جائے، میں نے کہا۔ وہ بڑی ذہین اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کل رات آپ کے کھنڈر میں جانے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہمارا پیچھا کرتے ہوئے کھنڈر تک پہنچے ہوں؟ جس وقت ہم لوگ گھبرا کر کھنڈر سے واپس آ رہے تھے، آپ کہیں چھپ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں؟ بعد میں آپ خود کھنڈر میں گھس گئے ہوں، وہاں آپ نے شکاری کی لاش دیکھی ہو اور پھر حملہ آور سے آپ کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ میں نے اپنا چہرہ بمشکل سپاٹ رکھا اور اپنے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر سیلویا کو سمجھایا کہ وہ خام خیالی کر رہی ہے۔ اندر سے میں حیران رہ گیا تھا اور سیلویا کی معاملہ فہمی کا معترف ہو گیا تھا۔ اس نے کل رات کے حوالے سے ٹھیک ٹھیک قیافہ لگایا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ نے کوئی خاص بات کہنے کے لیے بلایا ہے؟ وہ بولی، میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ کسی وقت تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہمارا آنا گاؤں والوں کے لیے برا شگون ہے۔ کتنا پیارا گاؤں ہے یہ، لیکن سارے کا سارا خوف اور دکھ میں ڈوبا ہوا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن اسی دوران میں بابا صادق نظر آیا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ بھورے رنگ کی ایک صحت مند بھینس کو ہانکتا ہوا آ رہا تھا۔ سیلویا کو دیکھ کر 100 سالہ بابے کی باچھیں کچھ اور بھی کھل گئیں۔ کہنے لگا، میم صاحب، لو، یہ آپ کا بھینس آ گیا، دودھ دینے کے لیے ایک دم تیار ہے۔ آپ اپنے ہاتھ سے دودھ دھونے کا شوق پورا کر سکتی ہیں۔ بابے صادق نے بھینس کو سیلویا کے بالکل سامنے لا کھڑی کی، پھر سیلویا کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر اسے بھینس کے پاس بٹھا دیا۔ بھینس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ بابے صادق نے ایک ہاتھ میں بھینس کا تمتماتا ہوا تھن پکڑا، دوسرے ہاتھ میں سیلویا کا نرم گلابی ہاتھ پکڑا، پھر اس نے تھن اور سیلویا کے ہاتھ کا ملاپ کرنے کی کوشش کی۔ سیلویا گھبرا رہی تھی اور اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچ رہی تھی۔ بابا صادق اپنے پوپلے منہ کے ساتھ ہنسا اور بولا، کچھ نہیں ہوتا میم صاحب، ذرا سا دباؤ، دیکھنا دودھ کی دھار نکلے گی۔ سیلویا نے تھن کو بس 2 انگلیاں لگائیں، پھر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ پاس کھڑے 2 بچے سیلویا کی پریشانی پر کھی کھی کر کے ہنسنے لگے۔ سیلویا بولی، بابا تم خود دودھ نکالو، ہم تم کو دیکھیں گا۔ نہیں میم صاحب، آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، یہ کچھ نہیں کہے گی۔ اس نے تھن زبردستی سیلویا کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ سیلویا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے ذرا سا دبایا تو دودھ کی سفید سفید دھار نکلی۔ ذرا دیر میں سیلویا کی ہچکچاہٹ کم ہو گئی۔ اس نے 2 تھن تھامے اور بابے کی ہدایات کے مطابق دودھ دھونے لگی۔ دودھ کی دھاریں خوشکن آواز کے ساتھ پیتل کی بالٹی میں گرنے لگیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ بابا صادق تھوڑا سا اور آگے بڑھا۔ اس نے سیلویا کو مشورہ دیا کہ وہ تازہ تازہ کچا دودھ پی کر دیکھے، کیونکہ اس سے زیادہ طاقتور شے اور کوئی نہیں۔ اس نے سیلویا کا منہ کھلوایا اور اس میں دودھ کی دھار ڈالنے کی کوشش کی۔ سیلویا کو پھر مشکل پیش آ رہی تھی۔ سیلویا کا ڈر دور کرنے کے لیے بابے صادق نے ایک تھن منہ سے لگایا اور ہوشیار بچڑے کی طرح غٹ غٹ دودھ پینے لگا۔ بچوں کے ساتھ ساتھ سیلویا کی بھی ہنسی نکل گئی۔ سیلویا نے نقل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ وہ کچھ ڈر بھی رہی تھی۔ وہ تھن کو دباتی تھی تو دھار کبھی اس کی آنکھوں میں پڑتی تھی، کبھی گردن سے جا ٹکراتی تھی۔ بچے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ آخر وہ ناکام ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے مسٹر اسلم، وہ میرے نام کا حلیہ بگاڑتے ہوئے بولی۔ اتنا مشکل نہیں، بس آپ ڈری ہوئی ہیں، میں نے بھی انگریزی میں کہا۔ ہاں، ڈری ہوئی تو میں واقعی بہت ہوں، اس نے کہا، پھر بے تکلفی سے میری کلائی تھامتے ہوئے بولی، یہ دیکھیے میرا دل کس طرح دھک دھک کر رہا ہے۔
اس نے بڑے اطمینان سے میرا ہاتھ اپنے جسم پر رکھ لیا۔ اس کی باریک جرسی کا گریبان دودھ کی دھاروں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تو تیز تھی ہی، میرا دل بھی 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نگاہیں ملی۔ وہ ایک جادوئی لمحہ تھا، وہ ایک برقی ساتھ تھی۔ اس لمحے میں وہ صرف ایک عورت تھی اور میں صرف ایک مرد تھا۔ رنگ، نسل، ذات، اونچ نیچ، مرتبہ، کچھ بھی ہمارے درمیان باقی نہیں رہا تھا۔ اس لمحے نے مجھ سے بہت کچھ کہا، اور شاید اس نے سیلویا سے بھی کچھ نہ کچھ کہا تھا۔ سیلویا کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، شاید یہ خوشی کی چمک تھی، حالانکہ یہ موقع خوشی کا نہیں تھا۔ باغ پور میں چاروں طرف اندیشوں کے سائے تھے اور اسراریت کی جھاڑیوں میں خوف کے سانپ رینگ رہے تھے۔ ابھی 8-10 گھنٹے پہلے اسکول کے کھنڈر میں سیلویا کی آنکھوں کے سامنے راضی جان کا قتل ہو چکا تھا، اور اس کے کچھ دیر بعد میری آنکھوں کے سامنے شوکت بری طرح گھائل ہو چکا تھا۔ لیکن جس طرح صحراؤں میں گلستان پائے جاتے ہیں اور لامتناہی سمندروں میں جزیرے اپنے علیحدہ وجود رکھتے ہیں، اسی طرح دکھ اور پریشانی کے سلسلوں میں بھی خوشی اور اطمینان کے چھوٹے چھوٹے پڑاؤ آتے رہتے ہیں۔ خوشی کو دکھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور نہ دکھ کو خوشی سے۔ کہاں گم ہو گئی ہو میم صاحب؟ باب صادق نے سیلویا کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا جی، ہام تو گم نہیں ہوا۔ تو پھر تم کس سوچ میں پڑی تھی؟ سیلویا مسکرائی اور ایک دم بات بدلتے ہوئے بولی، ہام سوچ رہا تھا بابا کہ اس نائٹ کو گنے کی فیلڈ کے اندر آپ نے ہم کو بہت بڑا رگڑا دیا۔ ہم کا کوہنی اب تک درد کرتا ہے۔ بابا صادق ہنسنے لگا۔ میں نے سیلویا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، 1-2 گھنٹوں کے اندر 2-3 بہت ضروری کام کرنے ہیں۔ گاؤں کی گلیوں میں ہراساں چہرے نظر آ رہے تھے۔ کھنڈر میں ہونے والے قتل کی خبر گلی کوچوں میں پھیلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر پھیلنے والی تھی کہ ایک عجیب الخلقت شخص گاؤں کے آس پاس موجود ہے، کہیں گھنی جھاڑیوں میں چھپا ہوا، کسی کھیت میں موجود ہے یا کھنڈر کے ارد گرد پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونے والا تھا کہ انسپیکٹر شوکت کھنڈر میں زخمی ہونے کے بعد ہسپتال پہنچ چکا ہے۔ تھانے پہنچتے ہی میں نے فربہ اندام چاند کو اپنے ساتھ لیا اور تحصیل ہسپتال روانہ ہو گیا۔ شوکت کی مزاج پرسی کرنا تھی، اس کے علاوہ تازہ ترین صورتحال پر اس سے تبادلہ خیال بھی کرنا تھا۔ ہم 11 بجے کے لگ بھگ ہسپتال پہنچے۔ شوکت کے سر پر بڑی سی پٹی بندھی ہوئی تھی، ایک بازو بھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، دونوں ہونٹ سوج کر بہت موٹے ہو گئے تھے۔ میری طرح شوکت نے بھی عجیب الخلقت شخص کو بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس کی زبردست حیوانی قوت کا مشاہدہ کیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہی کچھ شوکت نے دیکھا تھا۔ ہم دونوں کے مشاہدات ملتے تھے۔ شوکت نے بتایا کہ حیوان نما شخص کی گرفت میں آنے کے بعد اس کے نتنوں سے ایک نامانوس بو ٹکرائی اور پھر وہ اڑتا ہوا سا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ سینئر ڈاکٹر نے شوکت کو بتایا تھا کہ ابھی اسے کم از کم 2 دن مزید ہسپتال رہنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حالات کے بارے میں میرے اور شوکت کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ در حقیقت میں یہاں آیا تو سیر و سیاحت کے لیے تھا، لیکن اب پوری طرح اس انوکھے کیس میں انوالو ہو چکا تھا۔ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے اس عجیب و غریب معاملے کی تہہ تک پہنچنا میرے لیے بہت اہم ہو چکا تھا۔ میرے یہاں پہنچنے سے پہلے اسکول کے کھنڈر میں کھوجی باپ بیٹا نے بھی اپنی کارروائی مکمل کر لی تھی۔ کھوجیوں کے مطابق یہاں بھی اس چوڑے چکلے پاؤں کے نشان موجود تھے جو اس سے پہلے بدنصیب بشیر کی لاش کے آس پاس پائے گئے تھے، اور بعد میں چاند والے واقعے میں بھی فیض محمد کے مویشیوں کے قریب دیکھے گئے تھے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی کہ باغپور میں پیش آنے والے یہ سارے واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، اور ان واقعات میں عجیب الخلقت شخص تسلسل سے موجود تھا۔ وہ حیوانی طاقت اور جنونی انداز سے خون بہا رہا ہے اور اپنے سامنے آنے والے ہر شخص پر جان لیوا حملہ کر رہا ہے۔ میں نے شوکت سے اس کی رائے پوچھی تو وہ بولا، یہ بات تو خارج از امکان ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر قتل کر رہا ہے۔ اس نے 3 بندوں کو مارا ہے، جبکہ ایک یعنی چاند بال بال بچا ہے۔ پہلے قتل ہونے والے دونوں افراد یعنی بشیرے اور صغرا کے درمیان تو کوئی نہ کوئی تعلق موجود تھا، یعنی وہ دونوں 2 پیار کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ سوچا جا سکتا ہے کہ اپنے راستے کو صاف کرنے کے لیے زبیدہ اور سلو نے ان دونوں کو مارنے کی سازش کی ہو، لیکن چاند پر حملہ اور پھر شکاری راضی جان کا قتل بالکل علیحدہ معاملے ہیں۔ ان واقعات کا جائزہ لینے سے اندازہ ہوتا ہے
کہ قاتل کی حیثیت ایک خونی درندے کے سوا کچھ نہیں، وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صرف اپنی اندرونی وحشت کی تسکین کے لیے خون ریزی کرتے ہیں۔ حوالدار فدا حسین بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ ابھی تک اپنے اس موقف پر قائم تھا کہ ان واقعات کا تعلق بھوت پریت کی کارستانیوں سے ہے۔ کہنے لگا، جناب، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوائی چیزیں خون خرابہ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو عجیب و غریب شکل کا بندہ ہے اس کے اندر بھی کچھ گھسا ہوا ہو؟ سچے سائیں جی فرمایا کرتے تھے، تمہاری سوئی ایک ہی جگہ اٹکی رہتی ہے، اس لیے تم چپ ہی رہو تو بہتر ہے۔ شوکت نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کہیں سے بھاگا ہوا ہو اور اب عام لوگوں سے چھپتا پھر رہا ہو۔ اس صورت میں یہ بھوک سے تنگ آ کر بھی لوگوں پر حملے کر سکتا ہے۔ اگر اس کی حرکتیں انسانوں سے زیادہ درندوں سے ملتی جلتی ہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ اس کی عادتیں بھی درندوں جیسی رہی ہوں گی۔ درندوں کے بارے میں طے ہے کہ وہ پہلے پہل بھوک سے تنگ آ کر انسانوں پر ہی حملے کرتے ہیں، بعد میں انہیں عادت پڑ جاتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ گوشت خور ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں ساری کی ساری لاشیں سلامت کیوں ملیں؟ میرا یہ مطلب نہیں، میں نے وضاحت کی۔ ویسے بھی یہ تصور افسانوی سا لگتا ہے کہ کوئی انسان آدم خوری کرنے لگے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چاند پر حملہ ہوا تو چاند ہمارے لیے بھونی ہوئی میٹھی دال لا رہا تھا۔ تم جانتے ہی ہو جب یہ دال تازہ تازہ بنی ہوتی ہے تو اس کی خوشبو خاصی تیز ہوتی ہے، کسی وقت تو یوں لگتا ہے کہ بھنے ہوئے چنوں کی خوشبو ہے۔ جب چاند وہ دال لے کر وہاں سے گزر رہا تھا، وہ شخص قبرستان کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خوشبو کی وجہ سے چاند پر جھپٹ پڑا ہو۔ یہ شبہ اس وجہ سے بھی مضبوط ہوتا ہے کہ جب چاند ٹھوکر کھا کر گر گیا تو حملہ کرنے والے نے چاند تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ دال والی پتیلی کی طرف متوجہ ہو گیا ہو۔ شوکت بولا، اگر ہم یہ مفروضہ درست مان لیں کہ وہ صرف بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جان لے رہا ہے تو پھر لڑکی صغرا کا قتل کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ اسے کماد کے کھیت میں مارا گیا۔ وہ جوان تھی اور پوری طرح بے بس بھی تھی، لیکن اس کی عزت لوٹی گئی، نہ اس سے کوئی شے چھینی گئی۔ مگر تم یہ بھول رہے ہو کہ صغرا کی لاش کے پاس بھی گنے کے چوسے ہوئے چھلکے موجود تھے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بھوک سے مجبور ہو کر گنے کے کھیت میں گھسا ہو۔ صغرا نے اس کی ڈراؤنی شکل دیکھ کر چیخ پکار کی ہو، اس نے گھبرا کر اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ حوالدار فدا حسین نے دوبارہ ٹانگ اڑاتے ہوئے کہا، سچے سائیں جی نے ایک بار بتایا تھا کہ جس بندے کو کوئی شے چمڑ جاتی ہے اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھوک تو چاند کو بھی بہت لگتی ہے۔ شوکت فوراً بولا، تو اس کو اس کی بیوی چمڑی ہوئی ہے نا؟ چاند نے برا نہیں منایا، لگتا تھا کہ شوکت نے اس کے دل کی بات کی ہے۔ راضی جان کے قتل نے جو صورت پیدا کی تھی اس کے بارے میں ہمارے درمیان تفصیلی بات ہوئی۔ چودھری ارباب اور اس کے انگریز مہمانوں پر بھی دباؤ برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ انہیں شامل تفتیش رکھا جاتا۔ تاہم شوکت نے حوالدار فدا حسین کے ذریعے ASI نذیر کو یہ ہدایت بھیجی کہ چودھریوں کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے اور کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے چودھریوں کے ساتھ تعلق بگڑنے کا اندیشہ ہو۔ اس کے علاوہ شوکت نے یہ ہدایت بھی دی کہ راضی کے قتل کی FIR نامعلوم حملہ آور کے حوالے سے کاٹی جائے۔ پر اسرار حملہ آور کے بارے میں شوکت کی رائے بھی وہی تھی جو میری تھی، یعنی یہ ماضی کا کوئی عجیب الخلقت بچہ ہے جو اب پرورش پا کر نہایت طاقتور اور خطرناک وجود کا روپ دھار گیا ہے۔ کسی اخلاقی ضابطے کی پرواہ کیے بغیر وہ نہایت صفاکی سے خون بہا رہا ہے۔ سپہر 4 بجے کے قریب ہم باغپور واپس آ گئے۔ باغپور میں خوف و ہراس کی فضا پہلے سے گھمبیر ہو چکی تھی۔ علاقے کے 2-3 بااثر افراد نے مداخلت کی تھی جس کی وجہ سے راضی جان کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جا سکا تھا۔ اس کی لاش قریبی گاؤں لالی روانہ کی جا چکی تھی۔ راضی جان وہیں کا رہنے والا تھا۔ تھانے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ سرگودا سے DSP اکرام شاہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 2-3 اخباری نمائندے بھی باغپور پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باغپور کے تحیر خیز واقعات اخباری سرخیوں کا موضوع بننے والے ہیں۔ جو چرچے پہلے مقامی سطح پر تھے اب وہ دور و نزدیک پھیلنے والے ہیں۔ DSP صاحب کا پروگرام تبدیل ہوا اور وہ اگلے روز صبح سویرے گاؤں پہنچے۔ راضی جان کے لواحقین ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت تک راضی کی آخری رسومات ادا کر چکے تھے۔
اعلیٰ پولیس افسر اور اخباری نمائندوں کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف ہلچل محسوس ہوئی۔ گاؤں کے لوگ اس بات پر بھی خوف زدہ تھے کہ کہیں اعلیٰ افسر کی آمد سے ان پر کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ ان دنوں دیہات میں تفتیش کا طریقہ بے حد سخت بلکہ ظالمانہ ہوتا تھا، بلکہ دور دراز دیہات میں اب بھی ایسا ہی ہے۔ بکھرے ہوئے پولیس اہلکار ہر آتے جاتے دیہاتی کو پکڑ کر تفتیش میں بٹھا لیتے ہیں، بلا تفریق ہر ایک کو چھتر لگائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات سرعام مار کھانے والوں کی تعداد بیسیوں ہوتی ہے۔ اس طرح خوف و ہراس کی فضا پیدا کی جاتی ہے اور ملزم کو اقبال جرم پر مجبور کیا جاتا ہے۔ خود میرا تعلق بھی چونکہ اخبار سے تھا، اس لیے میں نے اخباری نمائندوں کو بآسانی سنبھال لیا۔ میں نے انہیں اس سیریل کلنگ کے چیدہ چیدہ واقعات بتائے اور مقامی پولیس کی طرف سے قاتل کو پکڑنے کے لیے جو بھی کوششیں کی گئی تھیں انہیں اچھے طریقے سے بیان کیا۔ ان کوششوں کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا تھا کہ انسپکٹر شوکت زخمی ہو کر ہسپتال میں تھا۔ ڈی ایس پی کے حکم پر زیر تفتیش افراد کو تھانے بلایا گیا۔ ان میں زبیدہ، سلو اور سلو کا والد بھی تھا۔ زبیدہ اور سلو خاص طور سے بہت پریشان تھے۔ زبیدہ سیاہ چادر میں لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھی، بچہ اس کی گود میں تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس سے چند سوال پوچھے۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ فقرہ ضرور شامل کرتی رہی، صاحب جی اب میرا سلو سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ در حقیقت اب خوب رو زبیدہ اور سلو والا معاملہ کافی حد تک غیر اہم ہو چکا تھا۔ اب یہ بات تقریباً ثابت تھی کہ کھنڈر کے آس پاس موجود جنونی شخص کسی بھی پلاننگ کے بغیر قتل کر رہا ہے۔ ابھی ڈی ایس پی صاحب زیر تفتیش افراد سے سوال جواب کر ہی رہے تھے کہ چاند تیزی سے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس کی موٹی توند تھل تھل کر رہی تھی اور چہرے پر بھی زلزلے کے آثار تھے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ شوکت کا یہ چہیتا مخبر آج بھی پھر کوئی بری خبر لایا ہے۔ حوالدار فدا حسین بھی اس کے ساتھ تھا۔ فدا تو ہر وقت ہی ڈرا ہوا نظر آتا تھا، آج کچھ اور بھی ڈرا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یہ بری خبر کسی کے مرنے کی نہ ہو، اور اگر مرنے والے کی ہے تو کم از کم قتل ہونے کی نہ ہو۔ لگتا ہے کہ یہ قبولیت کی گھڑی نہیں تھی۔ میری دونوں دعائیں قبول نہیں ہوئیں۔ خبر مرنے کی تھی بلکہ قتل ہونے کی تھی۔ اس بار گاؤں کے ہر دل عزیز کمپاؤنڈر رحمت کی جان گئی تھی۔ رحمت کا تذکرہ میں نے اس رودات کے شروع میں کیا ہے۔ وہ باغپور کا واحد ایلوپیتھک معالج تھا، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کا کلینک تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ باغپور سے تقریباً 2 کوس دور ایک چھوٹا ہسپتال بھی موجود تھا، مگر رحمت کے کلینک کی رونق سدا بہار تھی۔ آس پاس کے دیہات سے بھی مریض رحمت کے پاس آتے تھے۔ میں اور نذیر چاند کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ رحمت مر گیا۔ جیتا جاگتا ہنستا کھیلتا شخص جو باغپور کی روزمرہ زندگی کا اہم جز تھا۔ ابھی 3-4 دن پہلے وہ مجھ سے اور شوکت سے اپنی شادی میں شرکت کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کی پرزور خواہش تھی کہ میں اس کی شادی میں ضرور شرکت کروں، لیکن ہم دونوں نے انکار کر دیا تھا۔ ایک تو باغپور کے حالات ٹھیک نہیں تھے، دوسرے رات کو ایک دور کے دیہات میں جانا تھا۔ چاند کی اطلاع سننے کے بعد کئی لمحوں تک میں کچھ بول نہیں سکا۔ پھر ہمت جمع کر کے میں نے چاند سے کہا، لیکن اس کی تو شادی تھی۔ سوال بے معنی تھا لیکن مجھے کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی تھی۔ حوالدار فدا حسین نے ہاتھ کی پشت سے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں پونچھی اور گلوگیر آواز میں بولا، ہاں جناب، وہ رات ہی اپنی دلہن کو لے کر واپس پہنچا تھا۔ اتنا کہہ کر حوالدار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بات تھی بھی بڑے دکھ کی۔ ایک خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی۔ ایک مانوس اور ہر دل عزیز چہرہ باغپور کے گلی کوچوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کی لاش دیکھی نہیں جاتی جناب، حوالدار فدا حسین نے کہا۔ یہ اسی درندے کا کام ہے جی، جس نے پہلے قتل کیے ہیں۔ ڈی ایس پی سمیت باقی لوگوں کے چہروں پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ہم تو خیر کئی دنوں سے ان پراسرار حالات کے کرب کا شکار تھے، لیکن نئے آنے والوں کو ایک دم خوف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس لیے وہ پیلے پڑ گئے تھے۔ چودھری ارباب اور اس کے 2 انگریز مہمان بھی اس وقت تھانے میں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر بھی اس تازہ خبر کے بعد ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایک عجیب سا خوف تھا جو فضا میں تیر رہا تھا اور جسموں میں سرایت کر رہا تھا۔ ڈی ایس پی کی قیادت میں ہم اس وقت شادی والے گھر میں پہنچے۔ یہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ رحمت کے گھر کے اندر اور باہر لوگوں کا ہجوم تھا۔ رحمت کا کلینک گھر کے اندر ہی واقع تھا۔
نیک خو رحمت کی ناگہانی موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی۔ گھر کے اندر سے بین کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لوگ غمگین تو تھے ہی، تاہم ان کی آنکھوں میں گہرے خوف کی پرچھائیاں بھی رقصاں تھیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ ہجوم میں عورتیں اور بچے خال خال ہی دکھائی دیتے تھے۔ اکثر لوگ منہ میں کچھ بدبداتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس صورتحال کا سبب وہ خوف تھا جس نے پچھلے چند دنوں کے اندر اس علاقے کو ایک آکٹوپس کی طرح جکڑ لیا تھا، اور اب گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا۔ یہ حالات ذمہ دار افراد کے لیے نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن تھے، اور کسی حد تک میں بھی ذمہ دار افراد میں شامل ہو چکا تھا۔ اخباری رپورٹروں کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ ان کے قلم دھڑا دھڑ اپنی نوٹ بکس پر چل رہے تھے، اور ایک نیو فوٹوگرافر کھٹا کھٹ تصویریں بنا رہا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ ایک سنسنی خیز سٹوری آ گئی تھی۔ ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو مقتول رحمت کی والدہ دھاڑے مارتی ہوئی ASI نذیر سے لپٹ گئی اور بیان کرنے لگی۔ DSP کی موجودگی میں بھی وہ بیچاری نذیر کو ہی بڑا افسر سمجھ رہی تھی۔ DSP اکرام شاہ نے آگے بڑھ کر عورت کو تسلی دی۔ رحمت کی لاش ایک سوتری چارپائی پر رکھی تھی۔ لاش پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ DSP نے چادر ہٹائی۔ میرے تمام خدشات حقیقت میں بدل گئے۔ یہ قتل بھی بالکل اسی انداز میں ہوا تھا جس میں پہلے 3 قتل ہوئے تھے۔ مقتول کو گردن دبا کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس کا منہ حسرت ناک انداز میں کھلا ہوا تھا، اور گردن کی جلد پر دباؤ کے نیل گوں نشانات تھے۔ ان نشانات کے علاوہ جسم پر کوئی زخم یا نشان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ معائنے کے لیے مقتول کے سارے جسم پر سے چادر ہٹا دی گئی۔ اس کی کوہنیوں اور ٹخنوں وغیرہ پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نوجوان مقتول نے دم توڑنے سے پہلے خاصی جد و جہد کی تھی۔ یہ چھوٹی بڑی خراشیں اس کے تڑپنے اور مچلنے کی نشاندہی کرتی تھیں۔ مقتول کے جسم پر فقط ایک ڈبی دار دھوتی تھی۔ بالائی جسم عریاں تھا، سر اور پاؤں بھی ننگے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی کی سرخی تھی، اور یہ منظر اس کی موت کو اور بھی دردناک بنا رہا تھا۔ یہ ہنستا بولتا چہرہ میں نے باغپور کے گلی کوچوں میں کئی بار دیکھا تھا۔ ناک پر چھوٹا سا تل، روشن آنکھیں اور ہمدرد لب و لہجہ۔ وہ ہر ایک کے کام آنے والا شخص تھا۔ آج خود کام آ گیا تھا۔ گھر والوں نے رحمت کی لاش کو زمین سے اٹھا کر خود چارپائی پر ڈالا تھا۔ ادھر ادھر گھوم کر انہوں نے بیشتر زمینی شہادتیں ضائع کر ڈالی تھیں۔ DSP نے گھر کے سربراہ یعنی رحمت کے والد سے چند سوال پوچھے۔ وہ جواب دیتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہا تھا اور بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ مار رہا تھا۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہوا کہ بارات دلہن کو لے کر شام کے بعد ہی واپس پہنچی تھی۔ جن مہمانوں کا تعلق باغپور سے تھا وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے، مگر دوسرے دیہات کو جانے والے مہمان ٹھہر گئے تھے۔ رحمت نے خود ہی کہا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں، لہٰذا جنہوں نے جانا ہے وہ کل کھانا کھانے کے بعد دوپہر کے وقت چلے جائیں۔ رات گھر میں 25 کے قریب مہمان موجود تھے۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔ رات 9 بجے کے بعد رحمت اپنی دلہن کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سب لوگ سو گئے۔ تھکے ماندے تھے، اس لیے گہری نیند سوئے تھے۔ رات پچھلے پہر 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا جب شور اٹھا، اور بہت سے گھر والے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ رحمت کے کمرے کی طرف سے دلہن کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ رحمت کے والد نے آنسو بہاتے ہوئے بتایا، جناب علی، میں سب سے پہلے موقع پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ میری بہو عصمت دروازے میں کھڑی چیخو پکار کر رہی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، لیکن وہاں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا۔ زمین بھی خالی تھی۔ اتنے میں میری گھر والی بھی دوڑتی ہوئی پہنچ گئی۔ میری بہو اس سے لپٹ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ میری بیوی نے چیخ کر پوچھا، عصمت، رحمت کہاں ہے؟ مگر وہ بس روتی چلی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک دوسری عورت نے رحمت کو دیکھ لیا۔ اس نے چیختے ہوئے ہمیں بلایا۔ میں لالٹین لے کر اس کی طرف بھاگا۔ ورانڈے کے پاس جہاں لکڑی کی الماری ہے، زمین پر کچھ پڑا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر دیکھا، یہ میرے پتر کی لاش تھی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ رحمت کے بد نصیب والد کا بیان ختم ہوا اور فضا پھر آہوں اور نالوں سے بوجھل ہو گئی۔ رحمت کی آنکھیں تارے لگی تھیں اور منہ کھلا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کئی گھنٹے پہلے اس ہستی بستی دنیا سے ناتا توڑ چکا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ قتل بھی اسی انسان نما درندے کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کل رات
جب وہ کھنڈر سے بھاگا تو کماد کے کھیتوں میں چھپتا چھپاتا گاؤں کے شمال کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی اونچے قد کی فصل موجود تھی، اس کے علاوہ بھی اس خونی کے چھپنے کے لیے کئی جگہیں تھیں۔ گزر جانے والی شب کو وہ گاؤں کی طرف آیا۔ بے شک گاؤں میں ٹھیکری پہرا لگا ہوا تھا، اس کے علاوہ ہر شخص چوکنا بھی تھا، مگر بدقسمت رحمت کا گھر گاؤں کے بالکل سرے پر واقع تھا۔ یہ گھر عقبی جانب سے خاصا غیر محفوظ بھی تھا۔ اس طرف زمین کا ایک خالی قطعہ تھا جہاں عورتیں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک جاتی تھیں۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی وجہ سے رحمت کے گھر کی بیرونی دیوار کافی نیچی لگنے لگی تھی۔ دیوار کی حالت دیکھ کر فوراً اندازہ ہو گیا کہ رحمت نے یہ دیواریں حال ہی میں 2.5-3 فٹ مزید اونچی کی تھیں، مگر اب بھی یہ اتنی اونچی ہرگز نہیں تھیں کہ اسے پھاندنا مشکل ہوتا۔ میں خونی کی وحشیانہ طاقت اور پھرتی کو بڑے قریب سے ملاحظہ کر چکا تھا۔ جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس میں کسی گوریلے کی سی جھلک تھی۔ وہ یقیناً اسی جانب سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کھوجی باپ بیٹا بھی موقع پر موجود ہوئے تھے۔ انہوں نے کچی دیوار پر ایسے نشان ڈھونڈ لیے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رات کو یہ دیوار پھاندی گئی۔ اس واردات میں اہم ترین شہادت مقتول کی بیوی تھی۔ وہ واردات سے پہلے یکسر تنہا مقتول کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ دونوں اپنی شب عروسی منا رہے تھے۔ وہ بد نصیب ایک رات کی دلہن تھی۔ دیر تک بے ہوش رہنے کے بعد وہ آدھ پون گھنٹہ پہلے ہی سنبھلی تھی۔ ابھی بھی اس کی حالت اس قابل تو نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے، لیکن یہ پولیس کی مجبوری تھی۔ مقتول کے والد نے سکتہ زدہ بہو کو بمشکل آمادہ کیا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب کے سوالوں کے جواب دے۔ گھر ہی کے ایک کمرے میں مکالمہ ہوا۔ چند گھنٹے پہلے یہ کمرہ اجلائے عروسی تھا، لیکن اب یہاں کی ہر چیز سے سوگواری اور اداسی ٹپک رہی تھی۔ کچی دیوار پر ایک کھونٹی سے رحمت کا سنہری تاروں والا سہرا لٹکا ہوا تھا۔ رنگین پایوں والی خوبصورت مسہری پر گلاب کی کملائی ہوئی پتیاں تھیں۔ ایک میز پر شیشے کے پھولدار جگ میں دودھ پڑا تھا۔ 2 گلاسوں میں بھی بچا کچا دودھ موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مٹھائی ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ڈی ایس پی صاحب نے پوچھ گچھ کے لیے جان بوجھ کر اس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ ایک تفتیش کار کی حیثیت سے وہ موقع واردات پر موجود ہر شے کا بغور جائزہ لینا چاہتے تھے۔ مسہری کے قریب ہی جست کا بنا ہوا ایک ٹرنک پڑا تھا۔ ٹرنک کے ڈھکنے پر خون کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کی توجہ ان 2-4 قطروں کی طرف دلائی۔ ڈی ایس پی نے پہلے تو مقتول کی دلہن کو تسلی اور تشفی دی۔ وہ ذرا سنبھل گئی تو انہوں نے دلہن سے کہا کہ وہ واقعے کی تفصیل بتائے تاکہ اس کے دلہا کے قاتل کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے۔ کمرے میں اس وقت ڈی ایس پی کے علاوہ میں اور نذیر بھی موجود تھے۔ لڑکی کا سسر عبد الرحمن ایک گوشے میں چپ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لڑکی قبول صورت تھی۔ اس کی عمر بمشکل 17-18 سال رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں گجرا پھیلا ہوا تھا۔ کلائیاں چوڑیوں سے خالی تھیں۔ سادہ سے کپڑوں میں وہ بے چارگی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں، لیکن ہچکی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے خود پر بمشکل قابو پایا اور ڈی ایس پی اکرام کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ نوحہ کنا آواز میں اس نے کہا، جب کسی نے کمرے کے دروازے کو ہلایا تو ہم جاگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ ہوا کی وجہ سے دروازہ ہلا ہے، پھر دوسری بار دروازہ ہلا، اس بار کافی آواز آئی۔ وہ اٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ انہیں روک لوں، پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے سوچتے سوچتے وہ دروازے کی طرف چلے گئے۔ لالٹین بند تھی، اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر اچھی طرح باہر جھانکنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا۔ میں نے اندھیرے میں ان کی چپل کی آواز سنی۔ وہ واپس مسہری کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی وہ مسہری تک پہنچے نہیں تھے کہ دروازہ پھر بجنے لگا۔ وہ واپس پلٹ گئے، یہاں تک کہہ کر رحمت کی دلہن پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یقیناً وہ ان دو ناک مناظر ایک بار پھر پوری تفصیل کے ساتھ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور پورا جسم کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اشک بار سسر نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک اپنی قسمت کو رونے کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ دروازے کی طرف چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، مجھے لگا کہ وہ دروازے سے باہر چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی، بس 1-2 بار تھوڑی سی آہٹ سنائی دی۔ 1-2 منٹ اور گزر گئے۔
پھر کوئی آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے بجائے کوئی دوسرا ہوگا، لیکن جب اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا۔ میں اتنی گھبرائی کہ مجھے لگا بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کون ہے؟ جواب میں وہ خبیث مجھ سے چمٹ گیا اور لڑکی نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں میں اپنا دکھی چہرہ چھپا کر رونے لگی۔